بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی ان الفلک لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتیام اما انه لا يقبل الكون والفساد فلانه محدد الجهات ولا شيء من محدد الجهات يقبل الكون والفساد۔ آج کے سبق میں دعویٰ یہ ہے کہ فلک نہ تو کون و فساد کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی خرق و التیام کو قبول کرتا ہے۔ یہ دو دعوے ہیں، دونوں کو مختصر دلیلوں سے ثابت کریں گے، آسان بات ہے۔ البتہ پہلے کون و فساد اور خرق و التیام کا معنی سمجھ لو۔ کون کا معنی ہوتا ہے حدوث صورت، اور فساد کا معنی ہوتا ہے زوال صورت۔ یعنی ایک جسم، یوں سمجھو، ایک جسم جب ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف منتقل ہوگا تو جو صورت زائل ہوگی اسے کہا جائے گا فساد، اور جو نئی صورت جسم کے اندر آئے گی اسے کہا جائے گا کیا؟ کون۔ اور اسی کا ایک نام صورت فاسدہ اور صورت حادثہ یا صورت کائنہ نام رکھا جاتا ہے۔ آنے والی صورت صورت کائنہ اور ختم ہونے والی صورت صورت فاسدہ، اسی کا نام کون و فساد ہے۔ یعنی ایک صورت کا زائل ہونا فساد اور نئی صورت کا آنا یہ کون ہونا۔ اور خرق و التیام کا معنی، خرق کا معنی ہوتا ہے اجزاء کا الگ الگ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تفرق اجزاء کا نام کیا ہے؟ خلق۔ خلق کا معنی آتا ہے پھٹنا، لغوی معنی کیا ہے؟ پھٹنا۔ اور التیام کا معنی ہوتا ہے جڑنا، ٹھیک ہے۔ تو فلک نہ ہی کون و فساد کو قبول کرے گا اور نہ ہی خرق و التیام کو قبول کرے گا۔ کیوں؟ دلیل کہتے ہیں کہ اس لیے کہ فلک محدد جہات ہے۔ یہ بات پہلے ثابت ہو چکی نہیں کہ جہات کا تعین کس سے ہوگا؟ فلک ہی سے ہوگا، یہ پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے۔ جہتیں کس سے متعین ہوں گی؟ فلک سے۔ فلک محدد جہات ہے اور کوئی بھی محدد جہات کون و فساد کو قبول نہیں کرتا۔ تو پہلا والا جو صغرا ہے کہ فلک محدد جہات ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے پیچھے۔ ثابت یہ ہونا ہے کہ کوئی بھی محدد جہات کون و فساد کو قبول نہیں کرتا۔ دلیل کہاں سے شروع ہوگی؟ اس سے پہلے ترجمہ۔ یہ فصل اس بارے میں ہے کہ فلک کون و فساد کے قابل نہیں اور نہ ہی خرق و التیام کے قابل ہے۔ اس لیے کہ یہ رہا یہ مسئلہ کہ وہ کون و فساد کو قبول نہیں کرے گا، تو اس لیے کہ وہ محدد جہات ہے۔ ولا شیء من محدد الجہات یقبل الکون والفساد، اور کوئی بھی محدد جہات کون و فساد کو قبول نہیں کرتا۔ اما صغرا، رہا صغرا فقد مرہ تقریرها، تو اس کی تقریر پیچھے ہو چکی ہے کہ فلک محدد جہات ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ رہا کبرا، کیا؟ کہ کوئی بھی محدد جہات کون و فساد کو قبول نہیں کرتا، کبرا کو یہاں سے ثابت کریں گے۔ کہتے ہیں فَلِأَنَّ كُلَّ مَا يَقْبَلُ الْكَوْنَ وَالْفَسَادَ فَلِصُورَتِهِ الْحَادِثَةِ حَيِّزٌ طَبْعِيٌّ وَلِصُورَتِهِ الْفَاسِدَةِ حَيِّزٌ آخر طبعی لما بینا ان کل جسم وله حیز طبعی وکل ما هذا شانه فهو قابل للحرکة المستقیمة لأن الصورة الكائنة اما ان تحصل في حيز طبعی او في حيز غریب، فإن حصلت في حيز غریب فكانت تقتضي ميلا مستقيما إلى حيزها الطبعي، وإن حصلت في حيز طبعي فالصورة الفاسدة كانت قبل الفساد حاصلة فی حیز غریب فکانت تقتضی میلا مستقیما الی حیزها الطبعی۔ یہاں تک دلیل ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ کوئی بھی محدد جہات کون و فساد کو قبول نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ جب کون و فساد کو اگر محدد جہات قبول کرنے لگے تو کون و فساد میں دو صورتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک زائل والی صورت، زائل ہونے والی، اور ایک آنے والی، یہی نہ ہوگا؟ کون و فساد کا مطلب یہ۔ تو کہتے ہیں اور یہ بھی جان لیجئے کہ ہر جسم کے لیے الگ الگ صورت کے اعتبار سے الگ الگ حیز طبعی ہے، یہ پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ حیز طبعی۔
اور حیز طبعی کے بغیر کوئی بھی جسم رہ بھی نہیں سکتا. اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے دوسری میں ہے تو رکاوٹ ہٹتے ہی کہاں آئے گا؟ مطلب اپنی حیز طبعی کو وہ چاہتا ہوگا. کہتے ہیں کہ اب سنیے، اگر کون و فساد کو قبول کرنا مان لیں تو اب جب جسم کی ایک صورت حاصل ہوگی، ایک زائل ہوگی اور ایک حاصل ہوگی، تو ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ یا تو حیز طبعی میں ہوگا جسم اس وقت یا حیز غریب میں. یعنی جب ایک صورت فاسد ہوئی اور دوسری صورت حاصل ہوئی تو صورت کائنہ کے بعد جسم اگر حیز طبعی میں پایا جا رہا ہے، دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو وہ حیز طبعی میں ہوگا یا حیز طبعی میں نہیں. اگر حیز طبعی میں وہ پایا جا رہا ہے صورت کائنہ کے بعد بھی، تو صورت کائنہ سے پہلے جب وہ فساد والی صورت میں تھا، دوسری والی صورت میں، تب وہ ضرور حیز کس میں رہا ہوگا؟ غریب میں رہا ہوگا. کس میں ہوگا؟ حیز غریب میں. اور جب حیز غریب میں ہوگا تب ایسی صورت میں وہ چاہے گا کہ اس کے اندر میل مستقیم کا مبدا ہو، جس کے ذریعے وہ کہاں جائے؟ اپنی حیز طبعی میں جائے. کہاں جائے؟ حیز طبعی میں. اور اگر صورت کائنہ کے بعد اگر وہ حیز غریب میں پایا جا رہا ہے، حیز غریب میں، تو اب اس صورت میں وہ چاہے گا کہ اس کے اندر میل مستقیم کا مبدا ہو اور حرکت کر کے وہ کہاں جائے؟ اپنی حیز طبعی میں. اب جب وہ میل مستقیم کے مبدے کو چاہے گا، کیونکہ حرکت مستقیمہ ہی کے ذریعے کہاں جائے گا؟ وہ اپنی حیز طبعی میں جائے گا. حالانکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فلک کے اندر میل مستقیم کا مبدا ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر کون سا مبدا ہے؟ میل مستدیر کا مبدا ہے. جب وہ میل مستقیم کا تقاضا کرے گا تب حرکت بھی کون سی کرے گا؟ حرکت مستدیرہ کے حرکت مستقیمہ، حرکت مستقیمہ کرے گا. حالانکہ فلک کے لیے حرکت مستقیمہ کرنا بھی کیا ہے؟ محال ہے، کیونکہ وہ کون سی حرکت کرتا ہے؟ حرکت مستدیرہ. تو ماننا پڑے گا کہ ایسی صورت میں وہ کون و فساد کو قبول کر ہی نہیں سکتا ہے. دیکھو ملا، تھوڑا سا انہوں نے گھمایا. امل کبرا کہتے ہیں رہا کبرا فلینا کل ما یقبل الکون والفساد، اس لیے کہ ہر وہ شے جو کون و فساد کو قبول کرتی ہے، فل صورت ہی الحادثہ حیز طبعی، تو اس کی صورت حادثہ کے لیے ایک حیز طبعی ہوگی. ول صورت فاسدہ حیز آخر طبعی، اور اس کی صورت فاسدہ کے لیے ایک دوسری حیز طبعی ہوگی. لما بینا، جیسا کہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں، ان کل جسم فلہ حیز طبعی، کہ ہر جسم کے لیے ایک حیز طبعی ہے. وکل ما ھذا شانہ، اور ہر وہ چیز جس کی یہ شان ہو کہ جس کی ایک صورت کے لیے ایک حیز طبعی ہو، دوسری کے لیے دوسری حیز طبعی ہو، فہو قابل للحرکت المستقیمہ، تو وہ کس کے قابل ہوگا؟ حرکت مستقیمہ. کیوں؟ کیونکہ ہر شے اپنی حیز طبعی میں جانے کے لیے حرکت مستقیمہ کی کیا ہے؟ محتاج ہے. اس کی دلیل لأن صورت الکائنہ، اس لیے کہ حاصل ہونے والی صورت اما ان تحصل فی حیز طبعی، یا تو وہ حیز طبعی میں حاصل ہوگی، او فی حیز غریب، یا حیز غریب میں. حیز غریب سے مراد اجنبی، غیر طبعی. فإن حصلت فی حیز غریب، اب اگر صورت کائنہ حیز غریب میں حاصل ہوئی، فکانت تقتضی میلا مستقیما الی حیزها الطبعی، تو وہ میل مستقیم کی تقاضا کرے گی کہ وہ کہاں جائے؟ اپنی حیز طبعی میں، کیونکہ میل مستقیم کے ذریعے وہ کون سی حرکت کرے گی؟ حرکت مستقیم کرے گی. وَإِنْ حَصَلَتْ فِي حَيِّزٍ طَبْعِيٍّ، اور اگر وہ حیز طبعی میں حاصل ہوئی صورت حادثہ، فالصورۃ الفاسدہ کانت قبل الفساد حاصلۃ فی حیز غریب، تو فساد سے پہلے جو صورت فاسدہ تھی وہ کس میں رہی ہوگی؟ حیز غریب میں رہی ہوگی. فکانت تقتضی میلا مستقیما الی حیزها الطبعی، تو وہ چاہ رہی ہوگی کہ اس کے اندر میل مستقیم کا مبدا ہو، جس کے ذریعے وہ حرکت کر کے کہاں جائے؟ اپنی حیز طبعی میں جائے. اور یہ دونوں صورتیں کیا ہیں؟ محال ہے. یہ فلک کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. نہ میل مستقیم کا مبدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی حرکت مستقیمہ ہو سکتی ہے. اور جب دونوں باتیں محال ہے تو فلک کے لیے کون و فساد کا قبول کرنا بھی کیا رہے گا؟ محال رہے گا. پہلا دعویٰ ثابت. وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْخَرْقَ وَالِالْتِيَامَ، دوسرا دعویٰ، فلک خرق و التیام کو بھی قبول نہیں کرتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ خرق کا معنی ہے تفرق اجزاء. جب ہم کسی چیز کو الگ الگ کریں گے تو ایک جز
دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک پورب کی طرف، ایک پچھم کی طرف، جہتوں میں بٹے گا کہ نہیں بٹے گا؟ جہتوں میں بٹے گا، یہ بات صحیح ہے۔ اور جہتوں میں بٹنے کے لیے اگر فلک بھی خرق و التیام کرے تو پہلے سے جہتوں کا متعین ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہونا ضروری ہے؟ اور جہتیں متعین کس سے ہوتی ہیں؟ فلک سے۔ بھائی جب اس کا تفرق اجزاء ہوگا، جہتوں میں بٹیں گے اجزاء ادھر ادھر، تو فلک سے پہلے ہی کیا ہو جانا چاہیے؟ جہتوں کا تعین ہونا چاہیے نا، تبھی تو اجزاء ادھر ادھر ہوں گے، دائیں بائیں اتر پورا بھی ادھر بھی جائیں گے، تو یہ سب پہلے ہو جانا چاہیے۔ حالانکہ جہت کا تعین کس سے ہوتا ہے؟ فلک سے ہی ہوتا ہے۔ تو جب فلک خود محدد جہات ہے، اس سے پہلے جہتوں کا تعین ہوگا ہی نہیں، تو اجزاء بھی ادھر ادھر کہاں جائیں گے؟ دائیں بائیں کہاں جائیں گے جب جہت ہے ہی نہیں؟ لہٰذا وہ بھی خرق کو بھی نہیں قبول کرے گا، اور جب خرق کو نہیں قبول کرے گا تو التیام کو تو قبول کرے گا نہیں، کیونکہ التیام کا معنی کیا ہے؟ جڑنا۔ تو جب الگ ہی نہیں ہوگا تو جڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْخَرْقَ وَالِالْتِيَامَ، اور وہ خلق و التیام کو بھی قبول نہیں کرتا، کیوں؟ فَلِأَنَّ ذَلِكَ أَيْضًا إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالْحَرْكَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ، کیونکہ خرق و التیام بھی کس سے حاصل ہوتے ہیں؟ حرکت مستقیمہ سے۔ ادھر ادھر اجزاء ہوں گے، کون سی حرکت ہوگی؟ یہ والی حرکت ہوگی کہ یہ والی حرکت ہوگی؟ یہی والی ہوگی نا، ادھر ادھر، یہ سب حرکت مستقیمہ ہیں۔ والفلک لا يقبل الحرکت المستقیمہ، اور فلک حرکت مستقیمہ کو قبول ہی نہیں کرتا ہے، فلا يقبل الخرق والالتیام، تو وہ خرق و التیام کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہے فلسفی نظریہ، ورنہ شرعی نقطہ نظر سے وہ کون و فساد کے بھی قابل ہے اور خرق و التیام کے بھی قابل ہے۔ ٹھیک ہے، ثابت بھی ہے۔ اذا السماء انشقت، کیا معنی ہے اس کا؟ آسمان، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، آسمان کو لپیٹ لپاٹ کے ایسے کر دیں گے جیسے کتابوں کو لپیٹ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہے نا، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے۔ وازنت لربها وحقت، پارا پارا ہوگا۔ یہ سب کس سے ثابت ہے؟ قرآن پاک سے۔ یہ ہو گیا کون و فساد کا قبول کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک صورت سے زائل ہو کر دوسری صورت میں جب لپیٹا جائے گا تو صورت بدلے گی نہیں، ایک زائل ہوگی دوسری آئے گی۔ اور خرق و التیام، پھٹنا پھر جڑنا، معراج میں جب سرکار گئے تھے تو آسمان پھٹا ہوگا کہ نہیں پھٹا ہوگا؟ ایسے ہی چلے گئے تھے۔ وہی واقعہ معراج خرق و التیام کی سب سے بڑی دلیل ہے، جہاں بھی لکھی ہے واقعہ معراج خرق و التیام کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سب سے آخری آسمان تک سرکار تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، تو کہاں سے لے گئے؟ خرق و التیام ہوا تبھی نا۔ لکھا ہے یہاں، فلاسفہ کہتے ہیں کہ فلک پر خرق و التیام جائز نہیں، یہ نظریہ شرعی نقطہ نظر کے سخت خلاف ہے۔ الحضرت فرماتے ہیں فلک پر خرق و التیام جائز ہے، فلسفی اسے محال کہتا ہے، اور ان کے فضلہ خور نیچری اسی بنا پر معراج پاک کے بھی منکر ہیں، حالانکہ خود وہ ایمان اور کلمہ گوئی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی ہو اور اس سب کا انکار بھی کرے؟ تو یہ سب غلط ہے۔ بس نہیں رہنے دو۔